بڑے مشہور عربی لغات کے امام علامہ ابن منظور افریقی مصری، لغت میں تو کسی کو اختلاف نہیں ہوتا نا ڈکشنری میں، لسان العرب کے اندر علامہ ابن منظور افریقی لکھتے ہیں، فرمایا آل الرجل اہلہ، آدمی کی آل سے مراد اس کے اہل و عیال ہوتے ہیں، وآل اللہ، کبھی کبھار یہ لفظ اس طرح بھی استعمال ہوتا ہے، وآل اللہ وآل رسولہ اولیاؤہ، جس طرح آپ شجرے میں پڑھتے ہیں نا سرکار مفتی اعظم ہند کے لیے آل الرحمان، حضرت سرکار حضور مفتی اعظم ہند کے لیے پڑھتے ہیں نا شجرا آل الرحمان کے واسطے، تو وہاں دیکھو یہ تو آل تو بیٹے کو کہتے ہیں، تو تم نے کیا رحمان کا بیٹا بنا دیا مولانا مصطفیٰ رضا خان صاحب کو، تو یہ آل کا لفظ مختلف معنوں میں استعمال ہوتا ہے، تو یہ سرکار مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ کے لیے آل کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ ہمارے شجروں میں دو باتیں یہاں پر ذرا غور سے سنیے گا، ایک ہمارے شجرے کے اندر یہ لفظ موجود ہے کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی پہ درود پڑھا گیا، ٹھیک ہے، وہ اس طرح لکھا اللہم صلی علی محمد وعلی امام احمد رضا وعلی امام احمد رضا، ٹھیک ہے۔ اب شور کرتا ہے کہ دیکھو یہ بریلوی جو ہے اہل سنت جو ہے یہ امام احمد رضا کو نبی بنا رہے ہیں اور یہ درود لکھ رہے ہیں، تو ہم نے کہا اس میں کیا گناہ ہو گیا؟ کہنے لگے تم نے درود کا صیغہ امام احمد رضا کے لیے کیوں لکھا؟ میں نے کہا پہلے درود نبی پاک پر بھیجا ہے، اللہم صلی علی محمد کہہ کر، ہم نے کہا یہ تجھے قاعدہ نہیں پتا کہ جب نبی پاک پر استقلالاً درود نبی پر پڑھا جائے گا، ڈائریکٹ لفظ صلاۃ کا لفظ بولا جائے گا، وہ غیر انبیاء پر نہیں بولا جائے گا، نبی پر بولا جائے گا، اور نبی پر بولنے کے بعد ضمن ذکر کیا جائے گا کہ آپ نہیں کہتے اللہم صلی علی محمد وعلی، تو آل کو آپ نے صلاۃ میں لایا کہ نہیں لایا؟ وہ اصحاب محمد یہ صلاۃ میں اصحاب کو لائے کہ نہیں لائے؟ لیکن ڈائریکٹ نہیں لائے، پہلے حضور پر بھیجا اور حضور کے ضمن میں پھر آپ نے بھیجا، سمجھ لے؟ تو اسی طرح وہاں پر جس طرح کہ ہمارے اصول الشاشی کے اندر بھی لکھا ہے، اسی طرح کا درود ہمارے علماء لکھتے ہیں، فتاوی کے اندر موجود ہے، یہ بالکل رائج اللہم صلی علی محمد وعلی ابی حنیفہ، یا اللہ درود بھیج نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ابو حنیفہ پر، تو اس میں آپ دیکھیں اگر کوئی یہ کہتا نا اللہم صلی علی ابی حنیفہ، یہ ناجائز تھا، یہ کیا تھا؟ ناجائز تھا، یہ غیر رسمی طریقہ ہے، لیکن اگر کسی نے یہ کہا کہ اللہم صلی علی محمد وعلی ابی حنیفہ، تو درود پڑھا اس نے استقلالاً حضور ہی پر ہے، اور ضمن میں جس طرح کہ وہ آل کو اصحاب کو شامل کرتا ہے اسی طرح اس نے اپنے شیخ کے نام کو ذکر کیا ہے۔ کیونکہ یہ میں باہر دورہ کرتا ہوں تو شجرے کے حوالے سے لوگوں کو گمراہ بہت کرتے ہیں، تو یہ بات یاد رکھی تھی کہ یہ عین بالکل ٹھیک ہے۔ ہاں اگر کوئی یوں کہتا کہ اللہم صلی علی امام احمد رضا تو یہ غلط تھا، لیکن یہاں پر لکھا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعلی امام احمد رضا، تو اپنے شیخ کا نام جو نیچے ذکر کیا ہے وہ رسول اللہ پر درود پڑھنے کے بعد، صحابہ پر درود پڑھنے کے بعد، اہل بیت پر درود پڑھنے کے بعد، اگر صحابہ اور اہل بیت کو ضمن بھی نہ کرے اپنے شیخ کا نام حضور کے نام کے بعد بھی لے لے تو یہ بالکل جائز ہے۔ تو الحمدللہ ہمارے وہاں کسی کو نبی نہیں بنایا جاتا۔ یہاں پر یہ بات عرض کر رہا تھا کہ اہل کا لفظ جو ہے یہ اولاد کی طرف بھی آتا ہے اور یہ گھر والوں کی طرف بھی آتا ہے اور دوست کے لیے بھی آتا ہے۔ کس کے لیے بولیے؟ دوست۔ تو اس لیے یہ لغت کے اندر واضح کیا گیا کہ آل اللہ و آل الرحمان ہے، ای اولیاؤہ، یعنی اگر کسی کو کہا جائے نا یہ آل اللہ ہے یا آل الرحمان ہے تو اس کا معنی یہ نہیں ہوگا کہ رحمان کا بیٹا ہے معاذ اللہ، یہ رحمان کا خاندان ہے، بلکہ آل کا لفظ دوستوں کے لیے بھی آتا ہے، خاندان کے لیے بھی آتا ہے، کنبے کے لیے بھی آتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ شجروں کے اندر اولیاء کے لیے اکثر آل اللہ یا جناب آل الرحمان کا لفظ کہا جاتا ہے، جس طرح کہ شجرہ رضویہ کے اندر گویا کہ اس ترتیب کے ساتھ سرکار مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ کا لقب مبارک ہے آل رحمان۔ کیا لقب ہے بتائیے؟ آل رحمان۔ تو بعض لوگوں کو ذرا جھجک ہوتی ہے آل رحمان، تو اپنے شیخ سے پوچھے نا آپ، لیکن میں نے وضاحت آپ کے سامنے کر دی ہے کہ آل سے مراد، آل رحمان سے مراد جو سرکار مفتی اعظم ہند کا لقب تھا آل رحمان، اس کا معنی ہے اللہ کے ولی، اس کا معنی ہے اللہ کے ولی۔